جس دین متین کے ہم ماننے والے ہیں وہ دین بڑا خوبصورت ہے، دین بڑا آسان ہے اور بڑا سیدھا سادہ ہے۔ اس کے اندر نہ تکلف ہے، نہ کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے، نہ کسی قسم کا کوئی الجھاؤ ہے۔ دین کی تشریحات کرنے والے بعض لوگ اس کی تشریحات اتنی مشکل کرتے ہیں، اور دین پر عمل کرنے والے لوگ بعض اوقات اتنے مشکل احکام کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ جو نیا آنے والا آدمی ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ کچھ چیزوں کو اتنا مشکل بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کو بطور مبلغ کے دعوت دین دی جائے تو وہ ڈر جاتا ہے کہ میں اتنا مشکل کام کس طرح کر کے کروں گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری شریف میں جو لفظ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اور کثیر محدثین نے اس کو نقل فرمایا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دو چیزوں میں سے اختیار دیا جاتا اپنی امت کے لیے کسی چیز کو اختیار کرنے کا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں چیزوں میں سے جو آسان ہوتی تھی اپنی امت کے لیے اسے اختیار فرمایا کرتے تھے۔ اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو بھیجا مختلف علاقوں کے اندر، بعض گورنر گئے، جیسے کہ یمن کے اندر حضرت معاذ ابن جبل گئے، مولا علی شیر خدا گئے، جب مجاہدین گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ لوگوں کو خوشخبریاں دینا، نفرت نہ دلانا، لوگوں کو دین کی خوبیاں بتانا، دین کے قریب کرنا، دین سے دور نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں، ہر چیز پر مر مٹنے کو دل کرتا ہے، لیکن ذرا اس آیت کا بھی ذائقہ لیجئے گا جو میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کا ایک حصہ تلاوت کیا، اس کا بھی ذرا ذائقہ لیجئے گا کہ حکم دینے والا رب کیا فرماتا ہے، دین بھیجنے والا مالک کیا فرماتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا جو حسن ہے وہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو شاید کئی راتیں ہمارے کلیجے کو یہ آیت ٹھنڈا رکھے، اور ایک بار پڑھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ درجنوں دنوں تک اس کا ذوق ہمارے دل میں سلامت رہے۔ انداز دیکھیے گا، فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، فرمایا تمہارا رب تمہارے اوپر آسانی کرنا چاہتا ہے۔ ختم ہو گئی بات، تمہارا رب تمہارے اوپر آسانی کرنا چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، تمہارا رب تم پر مشکل نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تمہارے لیے آسانیاں فرمانا چاہتا ہے، تمہارے لیے دشواری نہیں کرنا چاہتا۔ تو جو پیغام دینے والا ہے جب وہ کہتا ہے کہ میں کرنا ہی آسانی چاہتا ہوں، اب آپ میری بات کو سمجھیں، جب مالک کسی پر آسانی کرنا چاہے، جب اللہ ہی اپنے بندوں پر آسانی کرنا چاہے تو پھر مشکل ہو سکتی ہے؟ فرمایا میں چاہتا ہوں تم پر آسانی کرنا، تم پر مشکل کرنا نہیں چاہتا۔ دین بڑا آسان ہے، دین بڑا واضح ہے، دین بڑا خوبصورت اور کھلا ہوا ہے اور سیدھا ہے۔ کیونکہ آج شوق ہے لوگوں کو، میں ایک بات کی سالوں سے نشاندہی کر رہا ہوں کہ بحث بہت زیادہ ہونے لگی ہے، اس پر بھی 20 مقالے ہوں گے، اس پر بھی 9 گھنٹے کی تقریر ہوگی، فلانی بات پر بھی آپ ضرور کریں، علمی باتیں بیان ضرور کریں، پر یہ انداز اختیار نہ کریں کہ کسی کو محسوس ہو کہ یہ چیز الجھی ہوئی ہے، سلجھنے میں وقت لگے گا۔ دین بڑا آسان ہے، رسول پاک علیہ السلام نے سارا سلجھا ہوا دین ہمیں عطا فرمایا، اس میں کوئی تشدد نہیں، کوئی جبر نہیں، کسی جگہ کسی شخص کے لیے آزمائش نہیں، بالکل آپ کی طبیعت کے فطرت کے مطابق دین چلتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے فطرتیں ہی اپنی بدلنی شروع کر دی ہیں، مزاج ہی بدلنے شروع کر دی ہیں، ذوق ہی بدلنے شروع کر دیے ہیں، ورنہ جو انسان کا اس کی فطرت کا اصل ذائقہ ہے، دین اس ذائقے سے بات کرتا ہے، اس ذائقے کے ساتھ۔ اور آسان دین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، دین آسان ہے، بس آپ سمجھ لیں اس بات،
یہ مشکل نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آسان دین دیا. پرانی امتوں کے اندر جو دین کے معاملات تھے وہ بڑے مشکل تھے. آپ سن لیتے ہیں تقریریں, کبھی غور کیا کریں نا کہ کسی شخص کے وجود کے کسی حصے کو اگر نجاست لگ جاتی تھی تو وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا, اس حصے کو کاٹنا پڑتا تھا. آپ اس دشواری اور تکلیف کو محسوس کریں. کسی کپڑے کو نجاست لگ جاتی تو اسے کاٹنا پڑتا تھا, جلانا پڑتا تھا. مال غنیمت اگر کسی بندے کو مل گیا تو وہ اس کے لیے جائز نہیں تھا, وہ آسمان سے بجلی آ کے اسے جلایا کرتی. اور یہ کتنی مشکل بات ہے. ہم انسان ہیں, غلطی ہو جاتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی, عمدن نہیں سہون بھی ہو جاتی ہے. لیکن گناہ ہو جائے اور سویرے دروازے پہ لکھا جائے تو گھر سے نکلنا دشوار نہیں ہو جاتا. آپ اندازہ فرمائیں کتنا مشکل. اگرچہ ہمارے علماء نے تصریحات کر دی ہیں کہ بنی اسرائیل پر یہ جو سخت حکم آئے تھے یہ بطور سزا کے آئے تھے. انہوں نے نافرمانیاں اتنے کی تھی کہ بطور سزا کے حکم آئے. آپ دیکھیں ان کے لیے یہ حکم تھا کہ اگر تم نے کہیں نماز پڑھنی ہے تو اس مخصوص جگہ پہ پڑھو گے جو جگہ نماز کے لیے, عبادت کے لیے مخصوص کر دی گئی ہے. تیرے میرے لیے یہ حکم نہیں ہے. تیری گاڑی میں پانی کی بوتل ہے, مصلی ہے, نماز کا وقت آ گیا, وضو کر, جہاں بھی تو چاہے مصلی بچھا کے نماز پڑھ, رب اسے قبول فرما لے. یہ آسانی کر دی دین نے. لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ اتنے آسان دین پر بھی لوگوں کے لیے عمل کرنا مشکل ہے. آپ کسی بندے سے پوچھیں کہ دین تو کہتا بڑا مشکل کام ہے جی. مثلا کیا مشکل ہے؟ وضو کرنا, نماز پڑھنا, عبادت کرنا, کیا مشکل محسوس ہوتا ہے؟ آپ جس کو بھی چھیڑے نا, یعنی سخت سردیوں میں گرم پانی سے وضو کرنے والا بھی کہتا ہے دین بڑا مشکل ہے. یعنی مسجد کے اندر گرم پانی کا انتظام موجود ہے, ہیٹر چل رہے ہیں, ہر آسانی موجود ہے, مشکل صرف سویرے فجر میں آنکھ کھولنا ہے, اس کے علاوہ کوئی شے مشکل نہیں ہے. تو ہم نے بلا وجہ بڑا مشکل ہے جی, آپ کو پتہ ہے پھر دین پہ چلنا. مثلا کیا مشکل ہے؟ داڑھی کا وزن ہوتا ہے, یہ رکھیں تو گردن جھک جاتی ہے, کیا مشکل ہے؟ اور چھوٹی رکھنے والے بھی غور کریں کہ بڑی رکھنے سے کوئی مثلا اس میں دقت کیا ہے, یہ سمجھ میں نہیں آتی بات. کون سی چیز ایسی مشکل ہے؟ ایک تو ہے کہ امام صاحب نے امامہ باندھا ہے, یہ تھوڑے سال آپ پیچھے جائیں ہمارا ہر بزرگ سر کے اوپر صافہ باندھتا تھا. مشکل کیا ہے بھلا اس میں؟ کھلا لباس پہننا مشکل ہے, روزی حلال کی کھانا مشکل ہے. مشکل تو جو ہم نے پیدا کر لیا اپنی مرضی سے وہ مشکل ہے, ورنہ دین تو بڑا پیارا ہے جو میرے رسول پاک نے عطا فرمایا. بڑا میٹھا ہے, بڑا خوبصورت ہے, بڑا ذوق والا ہے, بڑا پیار والا ہے. ہم مشکلات پہ. امام صاحب کی شکایت آ گئی ہے جی ہم نے مسجد میں نہیں رکھنا. کس وجہ سے جی؟ کہتے ہیں یہ عصر کی پہلی 4 سنتے نہیں پڑھتا, عشاء کی پہلی 4 سنتے نہیں پڑھتا. تو بھئی اگر یہ ضروری ہوتی تو اللہ اسے فرض قرار دیتا. جس کو رب نے فرض نہیں قرار دیا تو کیوں فرض قرار دے رہا ہے؟ مفت میں تو فرض قرار دے رہا ہے. یہ رویہ ہمارا ائمہ مساجد کے ساتھ بھی ہے, پیر صاحب کے ساتھ بھی, اور گھر کے بوڑھوں کے ساتھ بھی یہ رویہ ہے. یہ بندہ بوڑھا ہے, اب بالکل یہ روٹی نہ مانگے, نیا کپڑا نہ مانگے, گھر کے کونے میں رہے, یہ کوئی ایسی بات نہ, کیونکہ یہ غلطی ہے اس کی کہ بوڑھا ہو گیا ہے. نہیں, مجھے ایک صاحب نے کہا کہ میرے دادا جی نے بھی ٹچ موبائل رکھا ہوا ہے. میں نے کہا یار عجیب بات ہے نا, جو چیز تیرے لیے جائز ہے وہ تیرے دادے کے لیے جائز ہے, کیسی عجیب بات ہے. مجھے امید ہے تیرے دادا جی مصطفیٰ کریم کی نعت ہی سنتے ہوں گے, وہ کسی عالم کی بات ہی سنتے ہوں گے, مجھے امید ہے وہ اللہ کا ذکر ہی. آپ کیا بات کرتے؟ ہم جان بوجھ کر وہ مشکلات کیوں پیدا کر رہے ہیں جو رب رسول نے پیدا نہیں کی؟ قصداً ان چیزوں کی طرف توجہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھو عبادت بڑی اچھی بات ہے نا. پیر صاحب بھی وہ والے آج کل لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں جن کو جا کے زبردستی مصلی سے اتارا جائے. وہ والے پیر صاحب لوگوں کو درکار ہو, کہتے ہیں ہر وقت. اور میں نے دیکھے ہیں کچھ لوگ اس طرح کے ہیں, بڑی پگڑی باندھو, اس کے اوپر ایک چادر بھی لو اور کسی کونے میں بیٹھ جاؤ, اور جب کوئی ملنے آئے تو تسبیح بھی پکڑ لو, تو اس سے ذرا پیری مریدی صحیح چمکتی ہے. یہ کیا بات ہے؟ لیکن دین اس کی سپورٹ نہیں کرتا. میرے رسول پاک جی تو نے تو تسبیح پکڑ لیا نا کہ کوئی ملنے آیا تو پتہ چلے میں بڑا صوفی آدمی ہوں. اور میرے نبی پاک کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی انتظار کر رہا ہوتا تھا تو حضور نماز بھی مختصر فرما دیتے تھے, فرماتے تھے بعد میں پڑھ لوں گا, اب یہ ملنے آیا اسے وقت کی ضرورت ہے. اب میری بات کو سمجھیں, دین نے جو آسانی دی ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے,
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نا کچھ صحابہ شوق عبادت میں، کچھ متشدد لوگ بھی ہوتے ہیں نا، شوق عبادت میں وہ آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے آ کے پوچھا کہ بتائیں نبی پاک نماز کیسے پڑھتے تھے۔ اب وہ اس شوق میں آئے تھے کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ حضور ساری رات مصلی پہ رہتے ہیں، اگرچہ بعض احادیث میں یہ ملتا ہے لیکن وہ کبھی کبھار ہوتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ہمیں ملنا چاہیے، حضور ساری رات نماز پڑھتے تھے تو ہم بھی ساری رات پڑھیں۔ ایک ذہن بنا لیا جاتا ہے نا، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا نا 2 قدم بڑھ کے زیادہ نیک بننا ہے۔ آ کے پوچھا، یہ سیاستہ میں حدیث ہے کہ حضور کتنی نماز پڑھتے تھے، تو مومنوں کی ماؤں نے کہا کہ نبی پاک عشاء پڑھ کے آتے تھے، آرام کرتے تھے، تہجد کے وقت اٹھ کے نفل پڑھتے تھے۔ اب بھی یہ بات سننے کے بعد بھی انہوں نے مشورہ اور کرنا شروع کر دیا۔ پہلے گئے کہ معلومات کرتے ہیں، جس طرح حضور نماز پڑھتے تھے ہم بھی اسی طرح پڑھیں گے۔ اب جب جواب ان کی مرضی کا نہ آیا، اب انہوں نے کیا کہا، کہنے لگے جناب حضور کے صدقے تو اللہ نے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے، وہ تو پیغمبر ہیں، رسول ہے، معصوم ہے، ہم تو گناہ گار ہیں، حضور تو تھوڑی بھی پڑھیں تو ٹھیک ہے، ہمیں زیادہ پڑھنی چاہیے۔ ایک کہنے لگے میں ساری رات نفل پڑھوں گا، دوسرے کہنے لگے میں تو ہر روز روزہ رکھا کروں گا، تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، اکیلا ہی رہوں گا، عبادت ریاضت میں رہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سن لی، اور حضور نے بات سن کے بڑے ٹھنڈے اور بڑے میٹھے انداز میں فرمایا، میں تم سب سے زیادہ رب کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا میں عبادت بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتا ہوں اور حقوق العباد بھی ادا کرتا ہوں۔ فرمایا یہی میری سنت ہے، اس کو اپناؤ گے تو میرے طریقے پہ چلو گے، اور جس نے میرا طریقہ چھوڑ دیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ عبادت میں شدت کرنے سے حضور نے منع فرمایا۔ میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آسان دین عطا فرمایا ہے، مشکل نہیں، آسان دین۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نیک آدمی، حضور نے خود کہا بڑے نیک آدمی، انہوں نے ایک دفعہ فیصلہ کیا کہ میں نے روز روزہ رکھنا ہے، ہر روز روزہ۔ آپ تھوڑا سا اس کو سمجھیں کہ اگر بابا جی روز روزہ رکھیں گے تو انہوں نے تو نفل روزہ رکھنا ہے، لیکن جس ان کی بہو نے بیچاری نے رات اٹھ کے بچوں کو دودھ بھی پلانا ہے، ایک دفعہ وہ سحری میں اٹھے گی ان کے اللہ خیر کرے روزے کے لیے، پھر اٹھے گی بچوں کو ناشتہ بنانے کے لیے۔ بابا جی چاہے فجر پڑھ کے 11 بجے تک سوئیں، مشکل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا روز روزہ رکھوں گا، اور وہ رکھنے لگے۔ یعنی روزہ رکھنے کی بھی کوئی شکایت ہوتی ہے، لیکن ان کے گھر والوں نے شکایت بھیجی کہ حضور روز روزہ رکھتا ہے۔ حضور نے بلایا اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے ایک نیکی پر اللہ 10 کا اجر دیتا ہے؟ یا رسول اللہ دیتا ہے۔ فرمایا تم مہینے میں نہ 3 روزے رکھا کر، ایک روزے پر اللہ 10 روزوں کا ثواب دے گا، تو 3 رکھنا پورے مہینے کا ثواب مل جائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 روزے رکھ لیا کر، اللہ 30 کا ثواب دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بعد میں پچھتایا کرتے تھے، فرماتے تھے مجھے اس پر اکتفا کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے عرض کیا اور ادب سے عرض کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ بھی طاقت رکھتا ہوں۔ تو نبی پاک نے فرمایا چل ٹھیک ہے 2 دن چھوڑ کے 1 دن روزہ رکھ لیا کر۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ بھی طاقت رکھتا ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے طریقے پہ عمل کر، 1 دن روزہ رکھ لے، 1 دن افطار کر لے۔ کہتے میں نے کچھ اور بھی عرض کیا تو حضور نے فرمایا بس کر، میں نے تمہیں وہ چیز بتائی ہے جو تمہارے لیے بڑی خیر والی ہے، اب اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی روز روزہ دیکھیں نا، روزہ رکھنے کی بھی کوئی شکایت ہے، لیکن یہ دین اتنا مشکل نہیں جتنا ہم اس کے لیے مشکلات پیدا کر لیتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے 2 ستونوں کے درمیان رسی بندھوا دی تھی کہ جب تھک جاؤں گی نا میرے سے کھڑا نہیں ہوا جائے گا تو میں رسی کے ساتھ لٹک جاؤں گی، پر میں نے نفل زیادہ پڑھنے۔ حضور کی اہلیہ محترمہ نے کہ میں یہاں لٹک جاؤں گی پر میں نفل زیادہ پڑھنے۔ اب بظاہر تو بڑا پیارا کام لگتا ہے نا، کہتے ہیں فلانے صاحب میں مصلی پہ ہی رہتے ہیں، میں نے نفل زیادہ پڑھنے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسی کھول دو، جتنے تمہیں جاگتے جاگتے پڑھے جائیں نا اتنے پڑھ لیا کرو، باقی وقت آرام کیا کرو۔
یہ دین اس طرح آپ اس کے تقاضوں دیکھیں، ہم نے نا اتنا مشکل کر دیا اور اتنا مشکل کر دیا، ہم نے بزرگوں کی باتیں آپ کو بتائی ہیں کہ وہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے، پر وہ مستحب عمل ہے، وہ فرض نہیں ہے، وہ واجب نہیں ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب آپ کہیں کہ یہ چونکہ ساری رات پڑھنے پڑتے ہیں، 40 سال پڑھنے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ تہجد شروع کر لو تو پھر ہمیشہ پڑھنی پڑتی ہے۔ ہم نے ذہن بنا لیا ہے کہ یہ بات اگر یہ ہو گئی تو پھر خرابی ہو جائے، اس طرح نہیں ہے۔ آپ دین کے مزاج کو سمجھیں، یعنی عمرہ کر لیا تو اب حج فرض ہو گیا ہے، تو جس بندے کے پاس قرضہ اتارنے کو پیسے نہیں، اس پر حج کیسے فرض ہو گیا؟ عمرہ ہے، حج ہے۔ جان بوجھ کر اگر آپ مشکلات پیدا کریں گے تو آپ دشواری میں آ جائیں گے۔ دیکھو، نماز بھی پڑھیں تو کچھ دیر پڑھیں، کچھ دیر آرام کریں، اور روزہ بھی رکھیں تو ایک دن رکھیں اور ایک دن آرام کریں۔ پھر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آئمہ مساجد کو حکم دیا، فرمایا جب لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو مختصر پڑھاؤ، اور جب تم نے خود پڑھنی ہو تو جتنی مرضی لمبی پڑھو۔ خود پڑھنی ہو تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے نفل کی نماز میں، تو دیکھا کہ سرکار نے پہلی رکعت کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی۔ اب وہ ایک مسجد کے امام تھے، وہاں جا کے انہوں نے بھی پہلی رکعت میں سورۃ بقرہ پڑھنی شروع کر دی، یعنی 2.25 سپارے، وہ بھی ایک رکعت میں۔ ایک آدمی مزدور آدمی تھا پیچھے، وہ بیچارہ تھک گیا، اور جب کچھ دیر تو وہ کھڑا رہا پھر وہ تھک گیا، اس نے نماز توڑی، ایک کونے میں جا کے اپنی نماز پڑھی، بیٹھ گیا۔ اب جب نماز مکمل ہوئی تو ہر آدمی اسے برا بھلا کہنے لگا، تجھ سے قرآن نہیں سنا جاتا۔ بہت سارے لوگ ہیں نا جی بلا وجہ کا جبر کرتے ہیں، جان بوجھ کے مستحبات پہ زور دیتے ہیں۔ میں نے ایک ایسے صاحب کو بھی دیکھا جو کہنے لگے جی فلانا عالم بعمل ہی نہیں، وجہ کیا اس کی؟ کہتے ہیں امامہ نہیں باندھتا۔ کیا بات کرتے ہیں آپ نے سارے عمل کا نام پگڑی باندھنا رکھ دیا ہے۔ اس طرح کا کام نہ کریں آپ۔ اگر وہ بندہ متقی پرہیزگار ہے، وہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے، رب سے ڈرتا ہے، تو ایک امامے کے تو معاملات اور طرح کے بھی ہو سکتے ہیں۔ مجھے الرجی ہو گئی ہے بڑے عرصے سے، میں دیر تک امامہ نہیں باندھ سکتا، میرے لیے مشکل ہے۔ تو اب یہ کہ آپ کوئی فتویٰ دیں گے کسی شخص پر، اب اپنی مرضی کا تو نہ مذہب بنائیں۔ مذہب اسلام آسان ہے، دین اسلام نے سر پہ امامہ باندھنا فرض قرار نہیں دیا، اس کو سنت رکھا۔ تو جب دین نے سنت رکھا ہے تو صاحب آپ کیوں اسے فرض کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ ابن جبل کے پیچھے وہ نماز پڑھنے والے بندے نے کیا کیا؟ اس نے نماز توڑ دیا، اپنی پڑھ لی، لوگ برا بھلا کہنے لگے۔ اب وہ شخص اکیلا تھا، پریشان ہو گیا، اب اس کے اندر تو کچھ اور تھا نہیں، تھکا ہوا تھا۔ اس نے کہا یار تم نے مجھے بہت تکلیف دی، میں اب حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹ چرانے والا آدمی ہوں، میں تھک جاتا ہوں، تکلیف میں ہوں۔ معاذ ابن جبل ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، اور بڑے پیارے صحابی حضرت معاذ ابن جبل، لیکن فرماتے ہیں حضور اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ میں تھک گیا، اور پھر میں نے اپنی نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے حضور میں بیٹھ گیا، لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی اس جماعت میں شریک تھا، میں نے حضور کو اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا۔ فرمایا بلاؤ نا معاذ ابن جبل کو۔ حضرت معاذ ابن جبل آئے تو حضور فرمان، یہ لفظ ہیں حدیث کے، حضور فرمانے لگے کس نے اجازت دی اتنی لمبی نماز پڑھانے کی؟ کس نے تمہیں اجازت دی؟ فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں، تو دور کرتا ہے۔ فرمایا زیادہ سے زیادہ تو نے پڑھنی ہو تو سورہ شمس پڑھ لیا کر، سورۃ الدعا پڑھ لیا کر، تو نے سورۃ بقرہ ہی شروع کر دی ہے۔ کس نے تجھے کہا کہ تو لوگوں کو دین سے دور کرے؟ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک تو کہا کہ تم نماز بھی پڑھاؤ گے تو معتدل پڑھاؤ، درمیانی۔ کیا حسین لفظ ہیں، اس حدیث پر وجد آتا ہے یار نماز اللہ کی، اس میں کسی اور کا خیال آ سکتا ہے؟ پر پڑھو نا حدیث، مزہ آ جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں نماز لمبی پڑھاؤں، پھر پیچھے سے کوئی بچہ رو پڑتا ہے تو میرا دل کرتا ہے اس کی ماں پریشان ہوگی، میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ حضور نماز اللہ کی، خیال بندوں کا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز مختصر پڑھتے ہیں لوگوں کو تکلیف نہ ہو، لیکن یہاں کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ، وہ جی ہمارے شیخ تو ساری رات نفل پڑھتے ہیں، تو بھائی پڑھتے ہوں گے آپ کے شیخ، کس نے منع کیا؟ مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہمارے حضرت ساری رات نفل پڑھتے ہیں، میں نے کہا ان کو کام بھی تو نفلوں کا ہے نا،
نہ انہوں نے کوئی حدیث پاک پڑھنی، نہ اس کی شرح پڑھنی، نہ انہوں نے کسی تفسیر کو ہاتھ لگانا۔ حضرت جی ویلے ہیں، یہاں صبح 9 بجے سے زور تک تویز لکھنے ہیں، یہاں رات کو انہوں نے، وہ بھی آپ کا خیال ہے انہوں نے بتایا ہوگا، ویسے جو رات کو اکیلے میں نفل پڑھے نا، اب اس نے کوئی لائیو تو چلانے نہیں کہ آپ کو پتہ چل گیا نفل پڑھ رہا ہے، اگر وہ پڑھتا ہے تو اس کا اور اس کے اللہ کا یہ معاملہ ہے۔ اس میں اس طرح کا اس کا ابلاغ کرنے کا کوئی معنی، ہمارا یہ مزاج بن گیا کہ ضرورت سے زیادہ ایسی چیزوں کو ہم توجہ ان چیزوں پر دیتے ہیں جس کی شریعت ہمیں اجازت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا دسترخوان پہ کھانا چنا ہو اور تمہیں بھوک لگی ہو، یعنی یہ مسئلہ روٹی کا ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جے پیٹ نہ پئیاں روٹیاں تو پھر ساریاں گلاں جھوٹیاں، بھائی کھانا ہی نہیں آپ نے کھلایا۔ وہ اقبال کے سامنے بھی ایک آدمی کو بڑی بھوک لگی ہوئی تھی تو ایک مولانا تقریر سنائے جا رہے تھے۔ سنی بڑے اچھے لوگ ہیں، محفل بھی کراتے ہیں، لنگر بھی کھلاتے ہیں، یہ بڑا حسین معاملہ ہے، لوگ مذاق تو اڑاتے ہیں پر اس کا حسن کبھی آپ ملاحظہ کریں۔ اقبال کے سامنے تقریر کیے جا رہا ہے مولانا صاحب، اور بندے کو بھوک لگی، وہ بڑا پریشان ہے کہ اب یہ چھوڑے تو روٹی بھی کھاؤں میں، بھوک شدت سے لگی ہو تو کچھ سوچتا ہی نہیں۔ تو وہ اقبال نے جب دیکھا تو اقبال کہنے لگے مولانا فاقہ کش کو درس شریعت سے کیا غرض، اس فاقہ کش کو درس شریعت سے کیا غرض، اس کے شکم کی آگ کو تو روٹی چاہیے، اسے روٹی دے لے پھر دین بتانا، مہربانی کر روٹی کھلا لے پھر اگلی بات کرنا۔ میرے بھائی غور کریں میری بات، اس لیے صوفیاء لنگر کا اہتمام بہت زیادہ کرتے کثرت کے ساتھ، کہ اگر بھوک لگ جائے گی تو بڑے کام رہ جائیں۔ سیاستہ کی روایت عرض کر رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں روٹی لگی ہے، ادھر عشاء کی جماعت کھڑی ہو گئی، شارحین نے لکھا ہے شرط یہ ہے کہ بھوک شدید لگی ہو، شدید بھوک ہو، ہلکی بھوک پر یہ حکم نہیں، شدید بھوک لگی ہو، کھانا لگ گیا، ادھر جماعت تیار ہو گئی تو مدینے والے رسول فرماتے ہیں تو پہلے روٹی کھا لے پھر نماز میں شامل ہو جائے۔ اتنا سوکھا دین، اتنا آسان دین، اتنا مزیدار دین، اور یار اس سے تو پیارا دین کہاں سے لائے گا جو تیری بھوک کا بھی خیال رکھتا ہے، جو تیری بھوک تک کا خیال رکھتا ہے، تیری بھوک تک کا کہ اس نے روٹی کھانی ہے، پھر تجھے اگلی بات بتا۔ اتنا پیارا دین بھی کہیں سے ملے گا؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ بدرجہ ہمیں، یہ نماز تراویح کا معاملہ ہے نا جی، تو حضور نے ایک دن نماز تراویح پڑھائی تو بہت سارے لوگ آ گئے، اگلے دن دوسرے دن تراویح کے لیے حضور باہر آئے، جماعت کرائی تو اور زیادہ لوگ آ گئے، تیسرے دن جماعت کرائی تو چوتھے دن مسجد بھر گئی، حضور باہر ہی نہیں آئے جماعت کرانے کے لیے، لوگ انتظار کرتے رہے، حضور نہیں آئے۔ اگلے دن حضور فجر میں تشریف لائے تو فرمایا مجھے پتا تھا تم میرا انتظار کر اور تم بہت سارے آئے ہو، مجھے پتا تھا، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، مجھے پتا تھا تم آئے ہو۔ فرمایا میں آیا اس لیے نہیں کہ کہیں یہ 20 رکھتے تم پر فرض نہ کر دی جائیں، تم مشکل میں آ جاؤ گے، مشکل ہو جائے گی تمہارے لیے۔ اب تراویح سنت ہے، یعنی کسی وجہ سے رہ بھی جائے تو وہ والا جرمانہ نہیں جو فرض رہنے کا جرمانہ ہے۔ تو اگر وہ فرض ہو جاتی، میرے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں باتیں، یہ عدم تشدد، آپ یقین کریں کچھ لوگ نا ادب سکھا رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے یہ گولی بھی مار دیں گے ساتھ، اوے تجھے پتہ نہیں کہاں کھڑا ہے تو، او بھائی ٹھہر جا یار، تو کیا بندوق کے زور پہ بات کرے گا؟ یہ میرے ساتھ تو خیر لوگوں کا پیار بڑا زیادہ ہے، پھر بھی کچھ لوگ ٹائم لینے آتے ہیں تو حکم کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کوئی ٹائم دے دے، محفل یہ تو نا ٹائم تھا محفل ہی نہیں کرانی۔ اور میں نے کہا میں جب پیدا نہیں ہوا تھا تب محفلیں نہیں ہوتی تھی، مرنے کے بعد نہیں ہوں گی۔ آپ گن پوائنٹ پہ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے؟ گن پوائنٹ پہ ایسی بلیک میلنگ کہ بندہ مجبور ہو جائے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عدم تشدد کی بات کی۔ یہ حدیث بخاری میں موجود ہے، لیکن اس کا پہلا حصہ ابو داؤد شریف میں۔ ایک بدو آدمی دیہاتی مسجد میں آیا، کیونکہ عرب میں مسجدیں تھی ہی نہیں، اب تو اللہ کے فضل سے ہر آدمی کو مسجد کے آداب کا پتہ ہے۔ عرب شریف میں مسجدیں کوئی نہیں تھی، نئی بنی ہیں، لوگوں کو آداب بھی نہیں آتے۔ وہ پہلے تو آیا تو ایک کونے میں 2 نفل پڑھے، اور نفل پڑھنے کے بعد دعا بڑی انوکھی مانگی، کہنے لگا اے اللہ ایک میرے اوپر رحم فرما اور ایک اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم فرما، اور کسی پہ نہ کرنا معاذل۔ تو حضور مسکرائے، حضور فرمانے لگے رب کی اتنی وسیع رحمت تھی اور تو نے محدود کر دیا اسے، بس 2 پہ رحم فرما اور نہ کسی پہ فرما۔ اگرچہ شارحین کہتے ہیں یہ بھی اس کا پیار تھا،
کہ یا اللہ میرے اور نبی پاک کے بیچ کسی اور کو شامل نہ کرنا. یہ بھی پیار تھا. لیکن حضور نے فرمایا اللہ کی رحمت وسیع ہے، اسے محدود نہ کر. ایک کونے میں نماز پڑھی، دوسرے کونے میں جا کے پیشاب کرنے لگ گیا. صحابہ دوڑے کہ اسے پکڑتے ہیں اور مارتے ہیں، اس کی تھوڑی مرمت کر. کو پتہ نہیں مسجد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اسے پیشاب کر لینے دو. آپ کو بتاؤں اس حدیث پر بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ریسرچ ہوئی. اتنا بڑا فیصلہ، اتنا بڑا فیصلہ. بہت بڑے لوگ جو میڈیکل سے تعلق رکھتے تھے، مثانے پر بات کرتے تھے، انسانی مثانے پر، انہوں نے کہا کمال ہو گئی. اگر انسان کو بیچ میں پیشاب روکنا پڑ جائے تو بڑی شدید بیماریوں کا شکار ہو جاتا. مدینے والے رسول نے بتایا کہ مسجد کا ادب اپنی جگہ پہ، لیکن اس وقت جو کیفیت ہے اس کا رنگ اپنی جگہ پہ. فرمایا اسے نا پیشاب کر لینے دو، اسے مکمل کرنا. اس نے پیشاب کر لیا. حضور نے فرمایا جہاں اس نے پیشاب کیا وہاں پانی بہاؤ، دھو ڈالو مسجد کو. اور اس بندے کو قریب بلایا. نہ حضور کے لفظوں میں تشدد تھا، نہ انداز میں کوئی جبر تھا. حضور نے اس کو تھپکی دی اور فرمایا تو نے نماز جو پڑھی تھی تو پیشاب کیسے کر لیا؟ مسجد نماز کے لیے ہیں، پخانے اور پیشاب کے لیے نہیں ہیں. میری بات کو آپ سمجھیں. یعنی کتنا یہ کبھی فعل ہے بظاہر کتنی غلط بات ہے کہ مسجد میں پیشاب کر دینا. کو کسی کا بچہ بھی کر دے تو شاید ہم گریبان پکڑ لیں کہ بچے کو تو کیوں لے آیا ہے. لیکن ایک جیگتے جاتے سمجھدار آدمی نے پیشاب کیا. یہاں تو ہو سکتا ہے کمیٹی کا صدر جو ہے وہ بند کر دے مسجد میں آنا کہ تو نے نہیں آج کے بعد آنا، تجھے پتہ کو نہیں مسجد آنے جانے کا. بھائی جو ٹھنڈا اور میٹھا دین میرے رسول پاک نے عطا فرمایا، اس کی قدر کرو، اس کو سمجھو، اس کی خوبصورتی پر غور کرو. ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں میں سیاستہ سے. ہم پر اعتراض کرتے ہیں کافر مشرک، کہتے ہیں اسلام کی سزائیں بڑی سخت ہیں، چور کے ہاتھ ہی کاٹ دیتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں تم نے دین پڑھا نہیں نا، تم قریب نہیں نہ آئے. کاش تم کبھی آ کے اس کو سیکھتے، تمہیں پتہ چلتا ہے اس کا حسن کتنا پیارا ہے. ایک غریب صحابی حضرت عباد بن شرجیل. دیکھیں اسلام چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے، لیکن جو اس کا پس منظر بیان کرتا ہے. ایسے نہیں کہ چوری کر لی تو ہاتھ کاٹ دیا. اسلام پہلے دیکھتا ہے کہ وجہ دیکھو چوری کیوں کی. حضرت عباد بن شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بھوک نے ستا لیا، مجبور ہو گیا، پڑوسی کے باغ میں چوری کر لی، کچھ پھل کھا لیے، کچھ چادر میں چھپا لیے. اس نے پکڑ لیا، میرا کپڑا بھی چھین لیا. میں عزت دار آدمی تھا. عزت دار آدمی جب اس طرح کا معاملہ ہو تو زمین پھٹ جاتی ہے. پھر اس کا دل کرتا ہے کہ اب میں کہیں کھو جاؤں. کہتے ہیں اس نے مجھے گرفتار کیا، اور جب وہ لے جا رہا تھا تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا. یار کیا بنے گا؟ فرماتے میں قربان جاؤں، لے گیا مجھے دروازہ رسول پہ. اور اس نے جب کوئی بات سناتا ہے تو اپنے رنگ میں سناتا ہے نا. آپ میری بات پہ غور کریں. کوئی اس جگہ کھڑا ہونا پڑ جائے تو یہ کتنا کٹھن مرحلہ ہے. کہتے ہیں میں کھڑا تھا حضور کے سامنے. اس نے کہا حضور اس نے چوری کیا، یہ دیکھے میں نے اس کا کپڑا چھینا ہے. تو کہتے ہیں میرے رسول پاک نے میری طرف توجہ کی، اور حضور نہ توجہ میری طرف کر رہے تھے اور بات اس سے کر رہے تھے جو پکڑ کے لایا. حضور فرمانے لگے مجھے پتہ ہے یہ غریب ہے، یہ تنگ دست ہے، یہ مقروض ہے، یہ پریشان ہے. فرمایا بجائے مجھ سے کچھ کہنے کے حضور میرے اس ہمسائے سے کہنے لگے جب یہ بھوکا تھا تم نے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ جب یہ ننگا تھا تم نے کپڑا کیوں نہیں پہنایا؟ کیا انداز ہے بات کرنے کا. فاضل بریلوی فرماتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے سوا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. اور ایک پنجابی کا شاعر کہتا ہے میں قابل رحم سوالیاں، للہ میری امداد کرو، میں پتلا جرم خطا دا ہاں، تیرا چوراں پر سینہ زور نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اب چور کی سزا کا اعلان ہونے لگا. جہاں مجرم کو ملتی ہیں جزائیں بھی عطائیں بھی، مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو. حضور نے سزا کا اعلان کیا. فرمایا تو پکڑ کے لے نہیں سے؟ حضور ہاں. فرمایا اس کا کپڑا بھی واپس کر. کہ میرا کپڑا واپس کیا. حضور فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے نا غریب ہے، مجبور ہے. حضور ہاں. فرمایا اب ایک اونٹ پورا مال کا بھر کے اسے تحفے میں دے. جہاں مجرم کو ملتی ہیں جزائیں بھی عطائیں بھی، مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو. آسان دین، پیارا دین، درد والا دین، تیری ہر مجبوری کو سمجھنے والا دین، تیری ہر کمزوری کو پر غور کرنے والا دین، تیرے ہر دکھ پر مرہم رکھنے والا دین. او یارو
کہیں اور سکون نہیں ملے گا۔ وہ دیکھو مرد کلندر اقبال لاہور میں بیٹھ کے مدینے کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو۔ لفظ دیکھیں کتنے عجیب ہے، میرے جرم حضور خانہ ہی خراب ہو گیا میرے جرم نہ جہاں میں کہیں بھی اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ حضور جو میرا خانہ خراب ہو گیا یہ کہیں اور بچ نہیں سکتا، یہ آپ ہی بندہ نوازی کریں گے تو کرم ہوگا۔ میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اور فاضل بریلوی فرماتے ہیں میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ حضور بڑے بڑے ایس ایچ او بڑے بڑے تھانے والے بیٹھے ہیں، پکڑ لیں گے کیونکہ مجرم جو ہوا، بچیں گے کیسے؟ سونے تو ساتھ لے لینا، ہمیں ڈر آتا ہے۔ میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا۔ دین بڑا آسان ہے، آپ کوئی بھی اور طریقہ اپنائیں گے تو مشکل میں آ جائیں گے۔ کوئی بھی دنیا داری کا، برادری کا، قبیلے کا کوئی بھی اور طریقہ اپناؤ گے الجھ جاؤ گے۔ بچنا ہے، ٹھنڈا رہنا ہے، میٹھا رہنا ہے، زندگی کو آسان کرنا ہے، مرنے کو آسان کرنا ہے، آخرت کو آسان کرنا ہے، تو میرے نبی نے جو آسان دین دیا اس دین پر عمل کرنا شروع کر۔ آسان دین حضور نے ہمیں عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔